سالار ملت علیہ رحمہ کا انتقال ہوا اور کچھ وقت ہوئے تھے ایک فرزند کو، ایک گھر کے بڑے فرزند کو اپنے والد کو تدفین کرتے ہوئے تدفین کر کے گھر کو آئے۔ چنتل بستی میں فساد ہوا تو جب میں نے ایک طرف یہ زرخیز غلاموں کو اپنے منہ چھپاتے ہوئے دیکھا تو میں نے میرے صدر کو اپنے والد کو خبر میں اتار کر کچھ گھنٹے میں عوام کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے جب دوسری طرف گجرات میں ہمارا قتل عام ہوا تو میں نے دیکھا کہ نانہاد سیکولر جماعتیں ہم سے منہ پھیر لیے۔ میں نے دیکھا یہ نانہاد سیکولر جماعتیں ہماری آواز نہ بن سکے تو دوسری طرف میں نے میرے صدر کو واٹولی میں جا کر مسلمان کو جو زندہ جلایا گیا تھا ان کے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ بڑی بیٹی کی شادی رکھتے ہوئے اس صدر نے آپ کا اور میرا فرض نبھاتے ہوئے اس پارلیمنٹ میں ہماری شریعت کی حفاظت کی کوشش کی کہ کہیں پہ مظفر نگر چل رہا تھا اور اس ریاست اتر پردیش میں 60 اس وقت مسلم ایم ایل اے تھے۔ میں نے ان کو گونگے بن کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جب یو پی میں مظفر نگر میں ہمارے ماں اور بہنوں کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی، ہمارے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ 60 مسلم ایم ایل اے اپنے آقا کی غلامی میں قوم کی وفاداری چھوڑتے ہوئے اپنی آقا کی وفاداری کو قبول کیا۔ آج کے حالات آپ کے سامنے رکھتی ہے، کس حالات سے ریاست گزر رہی ہے، کس حالات سے ملک گزر رہا ہے، اور اس کو لڑنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین جو پالیسی بنائی ہے اور جو راستے پہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک بڑی جماعت ہے، ایک طاقتور جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہ جماعت نہیں رہی جو پل کے اس طرف کی جماعت تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کا موقف آج یہ ہے کہ ریاست مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ایم پی ہے، ریاست مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی ہے، آج بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی ہے، آج تمل ناڈو میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ ہے، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ ہے، گجرات میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ہر ریاست میں ایک تنظیم ٹھہرا چکی ہے اور بڑی طاقت سے مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہندوستان کے کئی ریاستوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جب مجلس ایک طاقت سے، ایک مضبوطی سے جب ہر ریاست میں جا کر کام کر رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین پہ نئے قسم کے الزامات، نئے قسم کی تہمت اور نئے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے ہندوستان کا سفر کیا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں پہ مظفر نگر چل رہا تھا اور اس ریاست اتر پردیش میں 60 اس وقت مسلم ایم ایل اے تھے، میں نے ان کو گونگے بن کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جب یو پی میں مظفر نگر میں ہمارے ماں اور بہنوں کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی، ہمارے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ 60 مسلم ایم ایل اے اپنے آقا کی غلامی میں قوم کی وفاداری چھوڑتے ہوئے اپنی آقا کی وفاداری کو قبول کیا۔ تو دوسری طرف میں نے حیدرآباد میں یہ بھی دیکھا جب سالار ملت علیہ رحمہ کا انتقال ہوا اور کچھ وقت ہوئے تھے ایک فرزند کو، ایک گھر کے بڑے فرزند کو اپنے والد کو تدفین کر کے گھر کو آئے۔ چنتل بستی میں فساد ہوا تو جب میں نے ایک طرف یہ زرخیز غلاموں کو اپنے منہ چھپاتے ہوئے دیکھا تو میں نے میرے صدر کو اپنے والد کو خبر میں اتار کر کچھ گھنٹے میں عوام کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے جب دوسری طرف گجرات میں ہمارا قتل عام ہوا تو میں نے دیکھا کہ نانہاد سیکولر جماعتیں ہم سے منہ پھیر لیے۔ میں نے دیکھا یہ نانہاد سیکولر جماعتیں ہماری آواز نہ بن سکے تو دوسری طرف میں نے میرے صدر کو واٹولی میں جا کر مسلمان کو جو زندہ جلایا گیا تھا ان کے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تو دوسری طرف میں نے ان سیکولر جماعتوں کو ہمارے عوامی مسائل سے، ہمارے حقوقوں کو اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ گھر میں بڑی بیٹی کی شادی رکھتے ہوئے اس صدر نے آپ کا اور میرا فرض نبھاتے ہوئے اس پارلیمنٹ میں ہماری شریعت کی حفاظت کی کوشش کی۔ میں نے ایک طرف یہ بھی دیکھا
کہ اے نانہاد سیکولر جماعتیں جو ہمیشہ ہمارے موضوعوں سے بھاگتی ہے، ہمارے مدعوں سے بھاگتی ہے، مگر جب ووٹ لینے کا وقت ہوتا ہے نئے نئے الزامات سے نوازتی ہے، اور ہماری آواز اٹھانے تیار نہیں، ہماری طاقت بننے تیار نہیں، ہمارے آنسو پوچھنے تیار نہیں، ہمیں ہمت دینے تیار نہیں، مگر تنقید کریں گے تو اس پہ کریں گے جو آپ کے آنسو پوچھ رہا ہے، تنقید کریں گے اس کو کریں گے جو آپ کی ہمت بن چکا ہے، تنقید کریں گے تو اس پر کریں گے جو نوجوانوں کو حوصلہ دیتا ہے، تنقید کریں گے تو اس پر کریں گے جو آپ کو ہمت دیتا ہے آگے بڑھنے کی، تنقید کریں گے تو اس پر کریں گے جو آج آپ کی اور میری بے باک آواز ہے۔ تو یہ تنقید کرنے والے کون ہیں، ان کا کردار کیا ہے، اور ان کا عملی جامع میں کیا رول ادا کیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ صرف گھگٹ کے فیس بک پہ دکھتے ہیں، یا انہوں نے کبھی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی، میں نے دیکھا کبھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی مدعے نہیں اٹھائے، مگر میں نے صرف یہ دیکھا کہ انہوں نے صرف مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت پہ تنقید کی۔ تو آپ بہتر سمجھدار ہیں، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین وہ جماعت ہے جو ہر موضوع پہ، ہر مدعے پہ آپ کی بے باک آواز ہے، ہر مسائل پہ آپ کی بے باک آواز ہے، چاہے وہ اراکین بلدیہ ہو جو اسٹریٹ لائٹ، روڈ، سیوریج کا کام دیکھتے ہیں، چاہے وہ ایم ایل اے حضرات یا ایم ایل سی حضرات ہو جو آپ کی بے باک آواز بنتے ہیں، تو چاہے وہ صدر مجلس ہو جو وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کی بے باک آواز بنتے ہیں، اور یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور جماعت بنتے ہوئے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو قبولیت مل رہی ہے۔ ہاں بے شک یہ بات صحیح ہے کہ کئی جگہ پہ ہم کو جیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کئی جگہ پہ ہار کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پر یہ ہار کیسی ہار ہے؟ وہ ہار ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امیدواروں کو کئی جگہ پہ 30,000 ووٹ، 40,000 ووٹ، 20,000 ووٹ، 15,000 ووٹ مل رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے آنے والے وقت میں یہی ایک اکثریت میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور جماعت بن کر ابھرے گی، اور آپ کے اور بے باکی سے آپ کی بات رکھے گی، اور آپ کے مسائل کو رکھے گی۔ آپ کے سامنے امتیاز جلیل صاحب بھی ہے، آپ کے سامنے کس دیکھتے ہیں کہ کس بے باکی سے وہ صدر مجلس کے ساتھ ٹھہرتے ہوئے اپنی بات رکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے احمد پاشا قادری صاحب، جعفر حسین میراث صاحب، احمد بلالہ صاحب، ممتاز خان صاحب، معظم خان صاحب اور کوثر محی الدین صاحب بھی ہے، جو وہاں پہ ایوان اسمبلی میں قائد مقررہ کے ساتھ ٹھہر کر آپ کے لیے لڑتے ہیں، آپ کی بے باک آواز بنتے ہیں، اور وقت کے حکومت سے لڑتے ہوئے آپ کی سہولتوں کی بات کرتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین اسی مشن پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ بے شک کئی الزامات سے ہمیں نوازا جائے گا، پر ہمیں ان الزامات کی فکر نہیں۔ ہمارے پیچھے جو صدر مجلس کا مشن ہے، ان کے جو ارادے ہیں، ان کے جو حوصلے ہیں، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ہمیں ہار مل رہی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جب اس حق کے راستے پہ ہم آگے بڑھیں گے، وقت دیکھے گا اور وقت یہ بتائے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی ہر ریاست میں بلند ہوگا، اور حیدرآباد فخر سے دیکھے گا کہ ہم نے ایسی جماعت کی بنیاد رکھی جو آج ہندوستان کے بے باک نمائندگی کر رہی ہے۔ حیدرآباد اپنا چھاتا چوڑا کر کر یہ بولے گا کہ یہ ہماری جماعت ہے جو آج ہندوستان کے مظلوموں کی آواز بن چکی ہے۔ آج یہ وہ جماعت ہے جو ہماری نمائندگی کے ساتھ ہندوستان کی نمائندگی کر رہی ہے۔ یہ فخر ہمیں حاصل ہے۔